بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دین اور جوف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول النبی ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبی ہونا، تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشف صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیلی تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور آپ قیامت تک اس کی بقائے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند اور اعلیٰ نظر آتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں باثنا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو اعرابی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اس درخت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اسے کہو وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ اس اعرابی کا درخت کو جا کر اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، وجد میں آ کر پہلے اپنی جڑوں کو باہر نکالا اور خوشی اور مسرت سے جھومتا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور اپنا سر قدموں میں رکھ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اعرابی صحابی بن گیا اور سورہ قلم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، بے شک تمہاری خوبیوں کی خلق بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اسماء اور عمدہ القاب سے مخاطب فرمایا۔ یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے مخصوص نہیں تھی، دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر مخاطب فرمایا۔ مستدرک و حاکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان الفاظ سے توبہ کی، اے میرے رب، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، حالانکہ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے اندر اپنی روح پھونکی اور میں نے سر اٹھایا تو مجھے عرش کے چاروں اطراف پر یہ کلمہ لکھا ہوا نظر آیا۔ اس سے میں نے جانا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات سے زیادہ پسند ہے۔ حاکم کی ایک روایت میں اس کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوقات سے زیادہ پیارے ہیں، اور فرمایا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی طرف سے یہ بھی میرے لیے کرام و اعزاز میں داخل ہے کہ میں ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا اور کسی نے میرے ستر کو نہیں دیکھا۔